روم کے بادشاہ نے بنی عباس کے خلفاء میں سے کسی ایک سے خط کے ذریعے پوچھا، ہم عیسائی انجیل میں پڑھتے ہیں جو کوئی سچے دل سے سورہ پڑھے وہ سورہ جو 7 حروف سے خالی ہے تو خداوند عالم اس کے لیے اس کے جسم پر آتش جہنم حرام کرتا ہے۔ یعنی روم کے عیسائیوں نے سوال کیا عباسی بادشاہ سے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس میں 7 حروف نہیں ہیں، اور ہم اپنی کتابوں یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ جو کوئی وہ سورہ پڑھے اللہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی لیکن وہ سورہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان اپنی الہامی کتاب یعنی قرآن مجید میں وہ سورہ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ سورت بتائیں۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو حروف اس سورہ میں نہیں ہے وہ حروف یہ ہے سے، یعنی یہ لفظ یہ حرف اس سورت میں نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے لکھا ہے جیم، خے، زے، شین، زوئے اور فے، یعنی یہ 7 لفظ 7 حرف اس سورہ میں نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ عباسی خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی، علماء کرام کو جمع کیا کہ وہ سورت بتائیں جس میں یہ حروف نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ جتنے علماء جمع تھے، جتنے دانا عقل مند قسم کے لوگ وہاں جمع تھے، دانشور، وہ سورہ بتانے سے عاجز رہے، یعنی انہوں نے وہ نہیں بتا سکے۔ بالآخر عباسی بادشاہ کو امام علی نقی علیہ السلام کے دروازے پہ سوالی بن کے آنا پڑا۔ اور میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس گھر کو اتنی عزت عطا فرمائی، محمد وآل محمد کے گھرانے کو اتنا مقام دیا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آئی تو انہیں 14 کے دروازے پہ مجبوراً آنا پڑا۔ اور عباسی خلفاء کے لیے نہیں کہہ رہا، اموی کے لیے نہیں کہہ رہا، جتنے بھی گزرے ہیں، چاہے وہ عباسی ہوں چاہے وہ اموی ہوں، بلکہ پیغمبر کے دور کے بالکل نزدیک دور تھا خلفائے راشدین کا، تو ان کو بھی اگر کبھی کوئی مشکل پیش آئی تو انہیں علی کے دروازے پہ آنا پڑا۔ اور اتنا بھی ملتا ہے تاریخ کی کتب میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ حضرت عمر فاروق نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یعنی یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی آل محمد کے گھرانے کو۔ تو اس عباسی خلیفہ کو مولا امام علی نقی علیہ السلام کے دروازے پہ سوالی بن کے آنا پڑا، اور مولا نے وہ رہنمائی فرمائی، اور مولا نے فرمایا وہ سورت جس میں یہ 7 حروف نہیں ہے وہ سورہ حمد ہے، یعنی جس کو ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے۔ اور باقاعدہ مولا نے ان حرفوں کے معنی بتائے، اور یہ بھی بتایا کہ کیوں نہیں آئے اس عظیم سورہ میں یہ لفظ۔ تو مولا نے فرمایا سے مراد ہے صبور، یعنی سے کا حرف صبور، ہلاکت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس سورہ رحمت میں یہ لفظ نہیں آیا۔ مولا نے فرمایا جیم کا حرف ہے جہیم،
یعنی جہیم کے معنی میں، جو کہ دوزخ کا نام ہے۔ خے کا خبیث کی طرف اشارہ ہے، اس کے معنی ناپاک کے ہیں۔ زے سے مراد زقوم، جو اہل جہنم کی تلخ غذا ہے۔ حرف شین سے اشارہ شقاوت، بدبختی کی طرف اشارہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں زوئے سے اشارہ ہے ظلمت، یعنی ظلمت کی طرف اشارہ، تاریکی کی طرف اشارہ، اور حرف فے سے آفت کی طرف اشارہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ اس سورہ میں نہیں آئے۔ اور خلیفہ عباسی نے یہ جواب جب روم کے قیصر کو بھیجے، سینڈ کیے، تو وہ خط ملنے پر خوشحال ہوا اور اتنا اسلام کا گرویدہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کی حالت میں دنیا سے چلا، یعنی مسلمان ہو کر اس مولا نے جو رہنمائی فرمائی اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو کر دنیا سے چلا۔